اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور دوستوں کے ساتھ اپنے واٹس ایپ گروپ، فیس بک وغیرہ میں شیئر بھی کریں، تاکہ اگر کوئی نئی انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے دوستوں کہ جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہم سب سیاستدانوں کے بلند و باغ دعوے سنتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے آیا ہوں، نہ ڈر ہوں، بے باک ہوں، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، تو میں آپ کی یہ خدمت کروں گا، آپ کے لیے یہ سڑکیں بنا دوں گا، سکول بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، انصاف آپ کی دہلیز کے اوپر ہوگا۔ اور اس طرح کے بلند و باغ دعوے سن کے تو جو ووٹر ہوتا ہے وہ اپنی رائے تبدیل کرتا بھی ہے، اور پھر وہ جس سے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کو ووٹ دیتا ہے، اور یقیناً وہ پھر جیت جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں نا ایک دفعہ ایک ملک کے بہت بڑے سیاستدان نے ہمارے ایک ہر دل عزیز اور نابغہ اثر عالم دین سے درخواست کی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کروں۔ یہ ان کا کوشچن تھا، یہ ان کی استدعا تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وظیفہ تو چلو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ یہ چھوٹے چھوٹے کو 2-3 کام کر لیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وظیفے کی برکت تو آپ کو ملے گی، لیکن یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیں، اس سے آپ یقیناً دلوں پہ حکمرانی کریں گے، اور جب تک آپ حکومت میں ہیں تب بھی حکمرانی آپ کی ہوگی لوگوں کے دلوں پہ، اور جب آپ حکومت سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی، پھر بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ تو اس ممتاز سیاستدان کو بڑا اشتیاق ہوا جاننے کا کہ اچھا سر مجھے بتائیے کہ وہ کون سے 3 کام ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ ڈسٹرکٹ میں جو ڈپٹی کمشنر ہے نمبر 1، نمبر 2 جو ایس پی ہے، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور نمبر 3 سیشن جج، یہ 3 بندے اپنی اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ ان کو آپ انٹرویو کریں اور ان کو ڈپیوٹ کریں ہر ڈسٹرکٹ میں۔ اور اس وقت جو اگر آپ صوبہ پنجاب کی بات کریں تو صوبہ پنجاب میں ٹوٹل 30 ڈسٹرکٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب کی بات کب کریں تو پنجاب کے 30 ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل 90 بندے آپ کو چاہیے، ٹوٹل 90۔ لیکن ان تینوں کی سلیکشن جو ہے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ نمبر 1 پرائرٹی آنیسٹی، آنیسٹ بندہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وہ کمپیٹنٹ بھی ہونا چاہیے، اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ بھی ہو، اور نمبر 3 وہ ایفیشینٹ بھی ہو۔ یہ 3 کرائٹیریا کے فیکٹر ہیں ان کی سلیکشن کے لیے۔ تو آپ یہ 90 بندے پورے پنجاب سے آپ ان کا انٹرویو کریں، اور 90 بندے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، آپ کو 90 بندے آرام سکون سے مل جائیں گے۔
کہ جو کہ آنیسٹ بھی ہوں گے، اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ بھی ہوں گے، اور نمبر 3 ایفیشینٹ بھی ہوں گے۔ لیکن جب ان کو آپ ڈپیوٹ کریں تو ان کو بتائیں کہ ایس پی کو بتائیں کہ اگر تیرے علاقے میں کوئی جرم ہوا، کوئی چوری چکاری، کوئی سٹریٹ کرائم وغیرہ اس طرح کے جو ہیں، وہ اگر اس طرح کے ہوئے، کسی آدمی نے، عورت نے، انسان نے کوئی جرم کیا اور وہ بندہ پکڑا نہ گیا، تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ ایس پی کو یہ پتہ ہو کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ پھندا جو ہے وہ آپ کے گلے میں پڑے گا اگر وہ بندہ نہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد جج کو یہ بتائیں کہ جو ملزم بھی آپ کے پاس آئے، اس کا قانونی جو ٹائم فریم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا جج، تو اس جج کو بھی آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ اسی طرح ڈی سی کے بارے میں انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ ڈی سی کو کہیں کہ اس کے ماتحت ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی محکمے ہیں وہ سارے کے سارے ایفیشینٹلی کام کرنے چاہیے، وہ چاہے میونسپل کے ہوں یا باقی محکمے ہوں۔ تو آپ یہ 3 بندے لگا دیں ہر ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ دلوں کے اوپر آپ حکمرانی کریں گے، ہر بندے کی دہلیز پہ اس کو انصاف ملے گا اور بر وقت ملے گا۔ تو دوستو یہ سن کے تو انہوں نے کہا، جس نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے دلوں پہ حکمرانی کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں، اس نے کہا اس عالم دین سے کہ بزرگوں، یہ جو آپ نے کرائٹیریا بتایا ہے اور جو صورتحال کا نقشہ آپ نے کھینچا ہے، تو پھر سانو دسو ساڈے کم کنے کرنے نے؟ اساں بھی تو کم کروانے نے نا، تو پھر ساڈے کم کون کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دوستو یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں وہ سیاستدان کا نام بھی آپ کو ڈسکلوز کروں گا اور اس عالم دین کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کا حال کیسے سدھر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ کوئی ایک سیاستدان تک محدود نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ ہمارے جو سیاستدان حکومت میں آتے رہے ہیں یا حکومت میں ہیں، تقریباً سب کی یہی سوچ ہے کہ ہمارے کام کون کرے گا، ساڈے کام کون کرے گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ 1 to 1 ہو گئے کہ بھئی جن ڈسٹرکٹ میں پیپل پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے الیکشنز میں، وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی مرضی سے لگنی چاہیے۔ یہ انہوں نے حکومت بننے کے کوئی مہینہ 2 مہینے بعد بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا، لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی تھی۔ لیکن ابھی کچھ 10 دن پہلے دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ فارمولہ وغیرہ طے کرتے رہے ہیں، اور کہانی پیچھے اس کے صرف یہی ہے کہ ساڈے کام کون کرے گا۔ تو وہ لوگ جو بلند و باغ دعوے کر کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں، ان کی سوچ آلموسٹ یہی ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یا مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ قائد اعظم، عوامی پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی سیاستدان ہو، اس کی یہی سوچ ہے کہ ساڈے کام کون کرے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔